اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 10واں دن ہے اور الحمدللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پارہ 10، اور اس سے پہلے کہ ہم پارہ 10 سٹارٹ کریں ہم کوئی اوور ویو کر لیتے ہیں کہ ہم کس اسپیکٹس قرآن کو اس بار ریوائز کر رہے ہیں، کہ ہم اس طرح ریوائز کریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے بھی ہمیں آپ کی ہی مدد چاہیے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پورے کے پورے قرآن کے اندر کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اس راستے پہ چلو تو یہ عمل کرو، اور چاہتے ہو کہ اس سے مت پھٹکو تو ان اعمال سے بچ جاؤ۔ اور پھر ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں تو ان لوگوں کی ایگزامپلس بھی چاہیے جو ہم سے پہلے سیدھے راستے پہ چلے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ایگزامپلس میں سے ان کے کیا ریاکشنز تھے، کیا رسپانسز تھے اسپیسیفک سچویشنز میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اگر سیدھے راستے پہ ان لوگوں کے چلنا ہے جو تم سے پہلے نعم یافتہ تھے پھر یہ کام کرو۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہم نے مغضوب میں سے بھی نہیں بننا جن کے اوپر آپ نے غضب کیا، اور ہم نے ضالین میں سے بھی نہیں بننا جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو یا اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے وہ والے لوگ جو مغضوب اور ضالین ہیں قرآن کے اندر، اور ان کے کیا کیا ایٹریبیوٹس یا کریکٹرسٹک تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں وارن کر دیا۔ اور پھر ہم نے ساتھ یہ کہا تھا کہ مالک یوم الدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے بھی کچھ مناظر، کچھ گلمسز کہ اس دن کیا ہوگا وہ بھی ہمیں دکھائیں گے۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الانفال سے، اور سورۃ الانفال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ زیادہ جو ہے وہ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ تو جب غزوہ بدر کا تذکرہ ہے تو اگین ہمیں دونوں سائڈز کی چیزیں ملیں گی کہ انعمت علیہم کا کیا ریاکشن تھا اس سچویشن میں، کیا ریاکشن ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ جو مغضوب اور ضالین تھے وہ کیا کر رہے تھے اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم جان لو کہ بے شک تم نے غنیمت حاصل کی کسی چیز میں سے بھی، تو بے شک کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کا 5واں حصہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم لائے ہو ایمان اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، بے فیصلے کے جس دن بھائی میں ملی تھی دو جماعتیں، یعنی کہ جو نصرت ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نا۔ غزوہ بدر کے اندر اور کون ہے جو مسلمانوں کو فتح دے سکتا تھا، اور ہماری زندگی میں کہتی ہوں کہ جب ہمیں کوئی آسانی آتی ہے، کسی چیز میں ہم سکسیسفل ہوتے ہیں تو کس کے پاس سے آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ آسانی اور فتح مل جائے تو اس کے بعد بھی ہمارا کیا ریاکشن، کیا رسپانس ہونا چاہیے، کوئی مال بھی آئے تو اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہونی چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تھے تم قریبی کنارے پر اور وہ تمہارے دشمن دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تو تم ضرور اختلاف کرتے وقت مقرر میں، یعنی پہلے ہی اگر تم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا جنگ کا تو کیا کہ تم اختلاف کرنے لگتے، کیونکہ ڈر لگ جاتا نا کہ اچھا ہم تو اتنے سے 313 جو گھر سے اتنے جنگی ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے تھے، اور یہ ہم سے 3 گنا زیادہ ایک قوم آ گئی ہے جو پورے ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اکٹھا کر دیا تاکہ پورا کر دے اس کام کو جو تھا ہو کر رہنے والا، تاکہ ہلاک ہو وہ جو ہلاک ہونا ہے واضح دلیل سے، اور زندہ رہے وہ جو زندہ رہے واضح دلیل سے، اور بے شک اللہ یقیناً خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب وہ تمہیں دکھا رہا تھا آپ کے خواب میں تھوڑے، یعنی مسلمانوں کو ہمت بندھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نصرت کرتے ہیں کہ نیند میں بھی آپ کی اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھانے لگتے ہیں اور آپ کو تسلی اور سکون دینے لگتے ہیں کہ کوئی بات نہیں وہ تو بڑے تھوڑے سے ہیں، حالانکہ ان ریالٹی تو وہ 3 ٹائمز تھے، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں زیادہ کر کے تو ضرور تم ہمت ہار جاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ہمت ہارنے بھی کس طرح نہیں دیتا نا، تو کس طرح ہمت کا ہم نہ ہاریں اور ہم مسلسل ثابت قدم رہیں، یہ بھی اللہ سے ہی سوال کرنا چاہیے، خواہ وہ خواب بھی آپ کو اچھے اچھے دکھا کے آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اور ضرور تم آپس میں جھگڑتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو۔ اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو جب تم باہم ملے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، پھر ایک تو خواب میں اور اس کے بعد جب ان ریالٹی میں ملے تو بھی
ورنہ تو ریالٹی 3 ٹائمز نظر آ جانی چاہیے تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ریالٹی میں بھی انہیں کم کر کے دکھایا, اور وہ کم دکھا رہا تھا تمہیں ان کی بھی نگاہوں میں. اب یہ کیوں ان کی نگاہوں میں کیوں کم کر کے دکھا رہا تھا؟ تاکہ وہ بھی جنگ سے بھاگنا چاہیں. اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ہیں تو وہ تو بھاگ جاتے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کام پورا کر دینا تھا تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو جو تھا کیا جانے والا, اور اللہ کی طرف لوٹائے جانے والی ہیں تمام معاملات. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب ٹکراؤ کسی گروہ سے تو تم ثابت قدم رہو. اب دیکھیں, اگر ہم نے اپنی زندگی میں کسی پراپر گروہ سے یا دشمن سے نہیں بھی ٹکرانا تو ہمارا اپنا نفس ہی کافی ہے ہمارے لیے, یا ہماری زندگی میں جو مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, وہ سچویشن ہی کافی ہے, یا اللہ تعالیٰ کے راستے پر جمنا ہی, میں کہتی ہوں وہی کرنا کافی ہے نا, کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, شیطان سے جہاد کرنا ہے, اور اللہ کے راستے پہ استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے ثابت قدم رہنے کے لیے؟ ایک تو ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو, دوسرا یہ کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مسلسل یاد رکھنا بھی ثابت قدمی میں مدد کرتا ہے. ایک تو آپ اپنے نفس کی کوشش کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے نا, کہ بار بار قرآن پڑھیں گے, بار بار اپنا سیلف انالیسس کریں گے کہ میں نے کیا چیز غلط کیا, مجھے سے کیسے امپروو کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. کیوں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو؟ کیسے یاد کرو؟ یہ نہیں ونس ان اے وائل, بس ایک بار صرف قرآن کی جس وقت ہم تراویح پڑھ رہے تھے, یا جس وقت ہم قرآن کی ریویو اور دورہ قرآن کر رہے تھے, صرف اس وقت یاد کرنے, چلو تھوڑا بہت نماز میں یاد کر لیں. کثرت سے یاد کرتے رہو. کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ, جس کا مطلب ہے کہ سکسیس از کنیکٹڈ ٹو پرسویئرٹ کرنا, مسلسل ایک کام کرتے بھی جانا, ثابت قدم رہنا, اور ساتھ اللہ کو یاد کرنا. تو اگین ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں, ہم کتنا ایک چیز پہ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھتے ہیں, یا بار بار اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں. کیونکہ ہم کتنی بار کنسسٹنسی کے بارے میں بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ جیسے وہ فلیٹ اسٹریٹ لائن ہے. مسلسل کنسسٹنسی کا مطلب ہے کہ وداؤٹ فیل ہم فرشتے بن جائیں گے جیسے, اور وداؤٹ فیل ہم وہ کام کرتے رہیں گے. حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا, وہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہم جو ہے وہ منافق ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا, کیونکہ انہیں یہ پریشانی تھی نا منافقت کی, کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا زبردست ہو جاتا ہے, ہم دورہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں, جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ہمارا جو ایمان ہے وہ اسکائی راکٹ کر جاتا ہے. اور جہاں یہ قرآن کلاس ختم ہو, یہ مسجد سے ہم نے باہر قدم نکالا, لو قرآن, ہمارا جو ایمان ہے وہ پھر سے ڈپ کر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کیا کہا تھا کہ اگر ایسے ہوتا کہ تمہارا ایمان اور تمہاری کنسسٹنسی ایسی زبردست ہوتی, اسٹریٹ فلیٹ لائن یا کانسٹنٹ پیک اوپر کی طرف جا رہی ہے, تو پھر تو یہ فرشتے آ کے تمہیں سلام کرتے ہیں نا رستوں کے اندر, تمہارے سے ہاتھ ملاتے کہ واؤ یہ تو مطلب پرفیکٹ قسم کے لوگ ہیں. لیکن اصل ثابت قدمی کیا ہے؟ میں ثابت قدمی کے بارے میں سوچی تھی, بالکل ایک ہارٹ بیٹ کی طرح ہے. جیسے ہارٹ بیٹ بھی آپ دیکھیں نا, جب اسٹریٹ لائن ہوتی ہے تو وہ تو بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹریٹ لائن تو بس پھر ہماری جنت ہی میں جا کے ہوگی جب یہاں سے چلے جائیں گے, کہ اتنی کنسسٹنسی ملے. ہماری جو اسٹریٹ لائن, ہماری کنسسٹنسی جو زندگی کے اندر ہوگی نا, وہ بالکل ہارٹ بیٹ کی طرح ہوگی. ایک بار اس کے اندر یوں پیک آتی ہے, پھر ڈپ آتی ہے, پھر پیک آتی ہے, پھر ڈپ آتی ہے, مسلسل, پھر بیچ میں اسٹریٹ لائن آ جاتی ہے. یعنی ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, کہ ہم بھی جب آتے ہیں تو ہمارا ایمان اسکائی راکٹ کرتا ہے, اور پھر ہم واپس گھر والوں میں جاتے ہیں تو ایمان پھر سے ڈپ ہو جاتا ہے, پھر آتے ہیں پھر راکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اسی اسٹرگل کے اندر ہے ثابت قدمی, کہ ہم پھر سے اپنے ایمان کو دوبارہ آ کے قرآن سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ کے, نمازوں میں اس کے ذریعے ریچارج کریں. پھر بیچ میں ہمارا ایمان پھر سے ڈپ کر جاتا ہے, اور پھر واپس ہم چارج کریں. ہم فون کی بیٹریز کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم گاڑی کے فیول کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم گھر کی صفائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں نا ہم. ایک بار گھر بالکل اسپیک اینڈ اسپین ہو جاتا ہے, فون فل چارج ہو جاتا ہے, گاڑی میں فل فیول ڈل جاتا ہے, پھر ہم اس کو خرچ کرتے ہیں. اب اس میں ہم برا نہیں مناتے کہ یہ کیا گاڑی کا فیول لو ہوئے جا رہا ہے یا گھر پھر سے گندا ہو رہا ہے, خیر اس میں تو برا منانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو خود ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح فون کی چارجنگ بھی, مطلب اب آپ اس فون کو ایک ڈبے میں تو نہیں اس کے بعد رکھ دیتے نا, کہ بس اب اس فون کو بالکل چارج ڈسچارج نہ ہو یہ بالکل کسی طرح بھی, بلکہ یہ آپ فون چارج بھی کرتے ہیں, آپ گاڑی بھی چلاتے ہیں, آپ گھر میں برتن بھی استعمال کرتے ہیں, کوکنگ بھی کرتے ہیں, برتن پھر سے گندے ہو جاتے ہیں, اور فون پھر سے ڈسچارج ہو جاتا ہے, چارجنگ کی ضرورت ہو جاتی ہے, اور گاڑی میں فیول پھر سے ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں, ری فیولنگ کرتے ہیں, ری چارجنگ کرتے ہیں, ری کلیننگ کرتے ہیں. یہی ہمارا کرنے کا کام ہے, کہ اگر ہم نے ثابت قدم رہنے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے, تو ذکر میں بھی ایسے نہیں ہوگا کہ بالکل اسٹریٹ لائن یا پیک پہ جاتی ہوئی لائن ہوگی کہ مسلسل واہ اب تو ہم مسلسل ذکر کی حالت میں رہنا شروع ہو گئے. یہ والا حال ہوتا ہے تو پھر تو ہم وہ بن جائیں گے نا, فرشتے ہی بن جائیں گے. شیاطین, اللہ معاف کرے, شیاطین تو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو فرشتے ہی بن جائیں گے بالکل, کہ پھر کہ مسلسل اللہ تعالیٰ یاد رہ جائے, مسلسل نیکی کے کام ہونے لگے. بلکہ کام وہی ہے جو میں نے 3 ایگزامپلز آج آپ کو دی نا, بس ان تینوں کے اوپر آج آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے. گھر کے برتن جو گندے ہو جاتے ہیں, گھر میں چیزیں جو پھیل جاتی ہیں, اور کس طرح فلور گندا ہو جاتا ہے اور ڈسٹ آ جاتی ہے, اور کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں, پھر سے لانڈری لگانے کا دن آ جاتا ہے. تو ان کے اوپر ذرا آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ پھر اب کیا, اب اس پہ غصہ کریں کہ کیوں کپڑے پھر سے گندے ہو گئے ہیں. ٹھیک, یہ تو مطلب نیچرل سائیکل آف لائف ہے. جب تک آپ زندہ ہیں, سانس لے رہے ہیں, سارے لوگ
آپ گھر میں رہتے ہیں کام کر رہے ہیں تو سب کو نکال دیں نا, تو پھر کچھ نہ ہو گاڑی کو اپنے گراج میں کھڑا کر دیں اور فون کو چارج کرنا بند کر دیں, وہ کر دیں ڈبے میں ڈال دیں اور اس کو بھی استعمال کرنا بند کر دیں, تبھی ہو سکتا ہے کہ ڈپ نہیں آئے گی. تو جب تک ہم اللہ کے راستے پہ کوشش کرتے رہیں گے تو اسی طرح پیکس آئیں گی, فل چارجنگ ہوگی, فل ریفیولنگ ہوگی, فل کلیننگ ہوگی, اور پھر اسی طرح استعمال کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ زندگی میں جائیں گے ڈپس آئے گی. اور پھر ثابت کرنے کے دوبارہ واپس اپنا سیلف انالیسس کر کے ایک بار پھر سے نیا عزم کر کے اچھا اب میں نے یہ اور زیادہ بہتر کرنا ہے, اچھا پچھلی بار یہ غلطی ہو گئی تھی, ری انالائز, ری اسٹارٹ, ریچارج. ٹھیک, تو انشاءاللہ یہ ہم نے کرتے رہنا ہے. اور تم اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, مت آپس میں جھگڑو, نہ تم کم ہمتی دکھاؤ ورنہ جاتی رہے گی تمہاری ہوا, اور تم صبر کرو, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر بھی اگین ایک تو وہ والا صبر ہے جو کوئی مشکل پریشانی آئے, جنگ کی سچویشن آئے یا بیماری آئے, اس میں بھی صبر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی اسی طرح صبر ہے. اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے, نافرمانیوں میں بھی اسی طرح جو ہے نا, نافرمانی سے بھی روکے رکھنا صبر ہے. اسی طرح جیسے ہم کھانے پینے میں صبر کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں بہت زیادہ بھوک بھی لگتی ہے تو ہم نہیں کھاتے پیتے نا, صبر ہے نا یہ, ہم نہیں کھاتے پیتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں نے اپنا روزہ پورا کرنا ہے. اسی طرح وہ جو بری بات آپ کہنے لگے تھے اپنی زبان سے, اس کو روک لینے کے اندر بھی صبر ہے. جو دوسرے کو تکلیف دینے لگے تھے اس کو بھی روک لینے کا صبر ہے. اور نہ تم ہو جاؤ لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے کٹتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے, یعنی نیکی کے اعمال بھی کریں, تراویح پڑھنے بھی جائیں, دورہ قرآن بھی کریں, تو کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نہیں. اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے, اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں خوب گھیرنے والا ہے. اور جو مزین کر دیے ان کے لیے شیاطین نے ان کے اعمال, اور کہا نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر آج کے دن. مطلب جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ میں ہی تو بڑا زبردست اور مجھے اللہ کی طرف سے وکٹری ملے گی, تو یہ شیطان کی طرف سے, اور بے شک میں حمایتی ہوں تمہارا. پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے, تو وہ شیاطین واپس پلٹا, تو وہ شیطان تو واپس پلٹ گیا اپنی ایریوں پر, اور کیا کہنے لگا, میں تو بیزار ہوں تم سے, بے شک میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ رہے, تمہیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں سے فرشتے آ رہے ہیں مدد کرنے مسلمانوں کی. بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے, اور بہت سخت عذاب والا, جو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. تو اگین شیطان یا شیطان کے پیروکار اگر ہمارے کوئی دوست ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے کے جائیں گے, تو وہ اس دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بیزار ہو جاتے ہیں, اور قیامت کے دن تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہونا ہے کہ انہوں نے بیزار ہو جانا ہے اور کہنا ہے نہیں نہیں میں نے تو نہیں بھٹکایا تھا, میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں. اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, دھوکہ دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے, اور جو کوئی بھروسہ کر رہے ہیں اللہ پر, تو بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب, اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے. خواہ آپ کے پاس دنیاوی بہت زیادہ وہ نہ ہو, مال اور اسباب, یا دنیاوی لحاظ سے آپ اتنے اسٹرانگ نہ ہو, اور لوگ یہ سمجھے کیسے بے وقوف لوگ ہیں 313 اٹھ کے لڑنے آ گئے ہیں جبکہ 1000 کے مقابلے میں ان کی کوئی اسٹرینتھ ہے, یہ تو پکے مارے جانے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سچویشن اور سرکمسٹانسز کیسی بھی ہوں, لوگ کیسی ہی باتیں کر رہے ہوں کہ اس کو اللہ کہاں سے مدد دے گا اور کہاں سے وہ آئے گی, اس کے کوئی دنیا کے حالات ہیں فزیکل, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جب تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ تو غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے. جیسے اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی, چاہے ہمارے پاس دنیاوی مال و اسباب نہ بھی ہوں, ایمان ہو, اپنی سی کوشش ہو, اللہ پہ بھروسہ ہو, ثابت قدمی ہو, ذکر ہو, صبر ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی ایسے ہی مدد کریں گے. اور کاش آپ دیکھیں جب جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا فرشتے, اور وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر, اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب, یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے, اور یہ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرنے والا اپنے بندوں پر. ان کا وہی حال ہوا جیسے حال ہوا آل فرعون کا. آپ دیکھیں پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ایگزامپلس, اور لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا, تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کو سبب. بے شک اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اسی وجہ سے کہ بے شک اللہ نہیں ہے بدلنے والا کسی قوم کی نعمت جو اس پر انعام کیا ہوا ہو اسے کسی قوم پر, یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے. ایک بہت خوبصورت پرنسپل اور بہت خوبصورت ہمارے لیے برین میں وہ کرنے کے لیے بار بار ریمائنڈ کرنے کے لیے ساؤنڈ ٹریک, کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک یا انعام اس وقت تک نہیں بدلا کرتا یہاں تک کہ وہ قوم ہی اپنے دلوں میں جو ہے وہ نہ بدل دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نعمتیں ہو رہی ہیں, فتح مل رہی ہے, آسانیاں آ رہی ہیں, اگر آپ نے اس کے بعد اپنے دل میں کوئی کھوٹ آ گیا, کوئی کجی آ گئی, سوچا یہ تو میں اتنی اصل میں زبردست ہوں, اصل میں ہی اتنی ٹیلنٹڈ ہوں, تو جو نعمت بھی ملی ہے دین پر چلنے کی, استقامت کی, وہ بھی چھن جائے گی. اور یہ ٹو ویز ہے کہ اگر تو کوئی دنیاوی نعمت ملی اور اس پر آپ پکڑنے لگے, تکبر کرنے لگے, اللہ سے دور ہونے لگے, تو اللہ تعالیٰ کو عین ممکن ہے, کیونکہ آپ نے جو اپنے دل میں تھا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن وہ دور کیا, تو اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے کہ آپ کے گناہوں کا مزہ چکھاتے ہوئے آپ سے وہ نعمت بھی دور کر دے. اور پھر دوسری طرف بھی یہ ہے
کہ جب ہم نے کسی چیز میں امپروو کرنا ہو، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا، تو بھی اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہم یہ بدلیں گے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے. ہم دل میں اللہ تعالیٰ سے سنسیئر ہوں گے، ہم دل میں اس چیز کے لیے واقعی پختہ عہد کریں گے، پختہ اس کے لیے پلان بنائیں گے، کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو نعمت ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے. یعنی 2 ویز ہے. نعمت کا چھلنا بھی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے دل کو کرپٹ کرتے ہیں. اور نعمت کا ملنا بھی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب دل کو پیوریفائی کرتے ہیں. اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ان کا وہی حال ہوا جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے جھٹلایا اپنی رب کی آیات کو، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے. بے شک سب جانداروں سے برے ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. جن سے آپ نے صلح کا عہد لیا ہے ان میں سے پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار، اور وہ نہیں ڈرتے. پس اگر تم کبھی ضرور پاؤ انہیں جنگ میں تو انہیں ایسی سزا دو کہ بھگا دو ان کے ذریعے انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ہم دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اپنی سی کوشش اپنی جگہ اور فرشتوں کی مدد اپنی جگہ، کہ اپنی سی کوشش کے ساتھ تم ضرور انہیں بھگاؤ گے. اور اگر آپ واقعتاً ڈریں کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی پر، تو پھینک دیں ان کی طرف ان کا عہد مساوی طور پر، یعنی کہ مساوات یا ایکول ریاکشن میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو. یہ کہ تم خیانت کرو یہ بھی درست نہیں ہے، اور اگر وہ خیانت کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہم کتنی چیزوں میں کتنی خیانت کرتے ہیں، مطلب ہم نماز میں کتنی خیانت کرتے ہیں اور اس کا حق نہیں ادا کرتے جیسا دینا چاہیے. روزے میں ہم کتنی خیانت کرتے ہیں زبان سے، اعمال سے غلط کام کر کے. یا اللہ ہمیں خائنین میں سے نہ بنا بلکہ ہمیں ایمانداروں میں سے بنا، اور ہماری بخششیں جو جانتے بوجھتے غیر جانتے بوجھتے ہم سے ہو جاتی ہیں خیانتیں انہیں معاف فرما دے. اور نہ ہرگز گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ کر نکل گئے. بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور تیار کرو ان کے لیے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو قوت سے. پھر اگین اپنا عمل نہیں بھلانا اللہ پہ بھروسہ کر کے، پہلے اپنا عمل پھر اللہ پہ بھروسہ. اور بندے ہوئے گھوڑوں میں سے کہ تم ڈراتے رہو اس سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ کہ نہیں تم جانتے ہو انہیں، اللہ جانتا ہے انہیں. اور جو کچھ تم خرچ کرو کسی چیز میں سے اللہ کے راستے میں تو وہ پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف، اس حال میں کہ تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اور اگر وہ جھکے صلاح کے لیے تو آپ بھی جھکیں اس کے لیے، اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو تو بے شک اللہ ہی تجھے کافی ہے. وہی ہے جس نے آپ کو قوت بخشی اور اپنی مدد سے اور اپنے مومنوں کو بھی، اور اس نے الفت ڈال دی. اب دیکھیں توفیق اور مدد بھی اللہ کی طرف سے، چاہے سارے کے سارے دنیا کے لوگ آپ کے خلاف جمع ہی کیوں نہ ہو جائے. اور آپس میں دلوں کی الفت یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا، یہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے الفت ڈال دی. اگر آپ خرچ کرتے وہ کچھ جو زمین میں بھی ہے سب کا سب، تو نہیں الفت پیدا کر سکتے تھے آپ ان کے دلوں کے درمیان. اوس اور خضر کس طرح سالوں سے لڑتے آ رہے تھے دونوں، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی، یعنی جس ہمارے ریلیشن شپ کے اندر بھی کسی کے ساتھ بھی وہ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، بچے کے ساتھ کسی چیز کے اندر مسلسل کلیش ہوتا ہے، اسپاؤس کے ساتھ، ان لاس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، جس کے ساتھ نیبرز کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی کلیش چلتا رہتا ہے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ اپنی سی کوشش بھی کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے درمیان الفت ڈال دے. بے شک آپ ہی الفت ڈال سکتے ہیں، اور بے شک وہ خوب غالب اور کمال حکمت والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اللہ اور انہیں بھی جو آپ کے پیچھے چلے مومنوں میں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھاریے مومنوں کو لڑائی پر. اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. لیکن اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں، ہم نیت کے خلوص کے ساتھ ہم صبر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے کوئی تھوڑا بھی کام کریں گے، مسلمان تھوڑے بھی ہوں گے، 20 بھی ہوں گے، 100 بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کر کے انہیں نصرت دے گا اور زیادہ پہ غالب کر دے گا. بالکل اسی طرح میں کہتی ہوں کہ عمل تھوڑا سا بھی ہوگا نا سارے رمضان کے اندر، لیکن دل کے اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے ہوگا، اور اس کے بعد نہ اس میں دکھاوا ہوگا اور نہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی ہم بچیں گے اس کے بعد احسان کے ذریعے یا ویسے زبان اور ہاتھ کے ساتھ اذیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کے اندر بھی بہت برکت دے دیں گے، ہمارے لیے ملٹی پلائی کر دیں گے. کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت غم ہو رہا ہوتا ہے نا اس بات کا کہ
اب ہماری جاب ہے یا ہماری یہ فیملی کی رسپانسبلٹیز ہیں، بچے دیکھنے ہیں، گھر دیکھنے ہیں، ان ساری رسپانسبلٹیز میں مجھے عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جو تراویح کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی مسلسل ایک ڈسٹریکشن چل رہی ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے، ماما مجھے اٹھا لیں، مجھے یہ دیکھ لیں، ادھر یہ آواز آ رہی ہوتی ہے، ادھر یہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں تو کوئی ٹائم ملتا ہی نہیں ہے فوکس کا اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تھوڑا سا بھی عمل کرو گے، وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہوں گی، وہ 10 بار استغفر اللہ ہی کیوں نہ ہوگا، وہ قرآن کی 5 آیات ہی کیوں نہ ہوں گی جو تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی تمہارے لیے ملٹیپلائی کر دے گا۔ اب ہلکا کر دیا ہے اللہ نے تم سے بوجھ، اور اس نے جان لیا ہے کہ بے شک تم میں کچھ کمزوری ہے، یعنی دل میں اگر کمزوری ہوگی تو جو عمل کی اسٹرینتھ ہوگی یا اس عمل کی برکت ہوگی وہ بھی کم ہو جائے گی۔ بھی دیکھیں کیسے، بس اگر ہوں گے تم میں سے 100 صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی اب کیا ہے کہ ڈبل غالب آئیں گے۔ اور پہلے کیا تھا کہ 20 غالب آ رہے تھے 200 پر، یعنی پہلے 10 ٹائمز کس کے ساتھ جتنا اخلاص تھا، جتنا صبر تھا، جتنی ثابت قدمی تھی، اس کے مطابق 10 ٹائمز تک زیادہ جو ہے نا، اور وہ آپ کہیں کہ وہ غالب آ رہے تھے، یا 10 ٹائمز تک ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ زیادہ ہو رہی تھی، یا 10 ٹائمز تک اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ یا سکسیس دے رہے تھے۔ تو اسی طرح جب دلوں میں ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے دل میں جب کمزوری ہوتی ہے نا، اور ہمارے دل کے اندر ویسا صبر، ویسا ایمان نہیں ہوتا، تو پھر ہماری بھی جو سکسیس کا فیکٹر ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ 100 جو ہے نا وہ 200 پہ غالب ہے، اور ابھی تو ہمارا حال کیا ہو گیا مسلمانوں کا، کیونکہ ہم بطور امت ہی ایمان میں کم ہو گیا نا۔ اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنا انالیسس کر لیں صبر کا۔ نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے پاس قیدی، یہاں تک کہ وہ خون بہا لے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ چاہتا ہے آخرت، اور اللہ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی بات اللہ کی طرف سے، یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ بتا دیا ہوتا کہ جو جنگ میں قیدی آئیں گے ان کو قتل کر دیا جائے، جو پہلے طے ہو چکی، تو یقیناً پہنچتا تمہیں اس کے بدلے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب، کہ تم نے انہیں قتل کرنے کے بجائے ان کے لیے خون بہا لے لیا۔ سو کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا، غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے حکم نہیں دیا تھا تو اب کوئی بات نہیں، اب تم کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی، حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی تو وہ دے گا تمہیں اس سے زیادہ بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا، یعنی فدیے سے۔ ہم بھی اپنے لیے دیکھ لیں کہ اگر ہمارا بھی دنیا کی زندگی میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اگر پھر بھی ہمارے دل میں بھلائی ہوگی، خیر خواہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضا کا معاملہ ہوگا، نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے ریپلیس کر سکتا ہے جو بھی مجھ سے لیا گیا، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہتر دے گا، اور وہ بخش دینے والا ہے، بخش دے گا تمہیں، اور اللہ خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا تو یقیناً وہ خیانت کر چکے اللہ سے اس سے پہلے، اور اس نے قبضے میں کر دیا ان کو تمہارے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب دوست ہیں ان میں سے بعض کے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، نہیں ہے وہ تمہارے لیے ان سے کوئی دوستی میں سے کچھ بھی، یعنی وہ عمل نہیں کر رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدگی کا، تو تمہیں ان سے دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے لگے۔ اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملے میں تو لازم ہے تم پر ان کی مدد کرنا، مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان کوئی عہد ہو، یعنی اگر وہ مسلمان مدد چاہ رہے ہیں تو تم ضرور کرو گے، یہاں تک کہ وہ ایسی قوم سے مقابلہ نہ کر رہے ہو جن میں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی پیس ٹریٹی ہو چکی ہو، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بعض دوست ہیں بعض کے، اور اگر تم نہ کرو گے یہ کام تو فتنہ برپا ہو جائے گا زمین میں اور فساد ہوگا بہت بڑا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو یعنی کہ انصار اور مدد کی، تو وہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا کیا کام بنتا ہے؟ خود بھی ایمان لے کے آئیں، برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف ہجرت کر دیں، ایسے زمین کی طرف جہاں پہ اللہ کی عبادت آسانی سے ہو جائے وہاں کی طرف ہجرت کریں، کوشش کریں اللہ کے راستے میں، اور دوسرے بھی مسلمانوں کی ساتھ مدد کریں، تو یہی حقیقی مومن ہے، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر، تو وہ لوگ تم میں سے ہیں، اور رشتہ والے ان میں سے بعض سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ تمہارے دوست اور ایمان والے بھی تم میں سے ہیں، تمہارے قریبی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا نا کہ رشتہ داروں کا وراثت کے اندر اور قرابت داری کے لحاظ سے حق زیادہ ہے، تو یہ کہ وہ
زیادہ حقدار ہے باقی دوستوں یا باقی مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ کی کتاب میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ، برات یعنی بری الزمہ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، برات کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان کی طرف سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں میں سے۔ اب دیکھیں یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ساتھ سٹارٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہیں اور غصے میں ہیں مشرکین کے ساتھ کہ انہیں 23 سال ہو گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیتے دیتے، اور یہ پھر بھی کھلم کھلا قرآن آنے کے بعد اور نشانیوں کے بعد ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بری ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس بالکل میرا ذمہ اور ان کے اوپر سے حفاظت اب بالکل ہٹ گئی ہے کہ ایمان نہیں لے کے۔ اور دیکھیں اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ پہلے کی جو قومیں تھی ان کو تو کیسے ٹوٹل ہلاک ہی کر دیا جاتا تھا نا، سب کو مٹا ہی دیا جاتا تھا۔ آپ کہیں نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود تھی، تو یہ ساری کی ساری جو قومیں ہیں ان کو تو ایک بار یک بارگی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو کیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو تھی ان کو ہلاک نہیں کیا، اس کے باوجود بھی انہیں وارن کر کے انہیں ٹائم دیا زمین کے اندر کہ چنانچہ اے مشرکو تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے اور جان لو کہ بے شک تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، اور یہ کہ بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم منہ موڑ لو تو جان لو کہ بے شک تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو۔ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکوں میں سے، پھر نہیں انہوں نے کمی کی اس عہد میں تمہارے ساتھ کچھ بھی، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی دوسرے کی، تو تم پورا کرو ان کے ساتھ ان کا عہد، چاہے مشرک ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے تمہارے سے جنگ بھی نہیں کی اور نہ دوسروں کو سپورٹ کیا جنگ میں، تو پورا کرو ان کا عہد ان کی مدت تک، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ انصاف ہے چاہے مشرکین کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے بندہ، یہ ہے تقویٰ کہ تم اپنے دشمن بھی چاہے کیوں نہ ہے، وہ مشرک بھی ہے تمہارے دین پر چڑھنے والا بھی ہے، لیکن یہ چونکہ وہ حق پر قائم ہے تو تم بھی اس کے ساتھ حق پر قائم رہو، اور یہ ہے تقویٰ۔ چنانچہ جب گزر جائے حرمت والے مہینے تو تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں تم پاؤ، اور پکڑو انہیں اور گھیراؤ کرو ان کا اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر۔ اگین یہ بھی ہم وہ کر لیں کہ یہ ہر کافر پر یا ہر نان مسلم پر اپلائی نہیں ہوتا، یہ ان اسپیسیفک مشرکین کی بات ہے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا، اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے نہیں مانا بلکہ انہوں نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپوزیشن کی، جنگوں میں لڑے، مسلمانوں کو اذیت دی، گھروں سے نکالا، کیا کیا کچھ کیا، ٹھیک۔ تو اس کے بعد ان کے لیے یہ ہمارے ان کے جو نان مسلمس ہیں یہ تو میں کہتی ہوں اللہ کے خلاف ہمارے خلاف ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے، انہوں نے تو ہم تک پہنچایا ہی نہیں تھا، ہم نے کہاں ان تک پہنچایا ہے کچھ جو ہم وہ کہہ سکیں، تو یہ سارے کے سارے نان مسلمس کے اوپر نہیں اپلائی ہوتی۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو چھوڑ دو ان کا رستہ۔ آپ یہ دیکھیں اب ایک طرف اتنی وہ ہے کہ 23 سال انہوں نے کتنی اذیتیں دی ہیں مسلمانوں کو، تو اب ان کے خلاف تو ڈیتھ وارنٹ ہو جانا چاہیے نا، ان کو تو پکا مارو۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور رحیم ہے کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں 23 سال کی تکلیفوں اور اذیتوں جو انہوں نے مسلمانوں کو دی ہیں اور قتل کیا ہے کہ پھر بھی توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو چھوڑ دو ان کا رستہ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا اللہ ہم نے بھی بہت گناہ کیے اور بڑی غلطیاں کی، اور بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربان ہو جا۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آئے اور وہ کیا ایک پناہ میں مانگے آپ سے تو پناہ دے دیں ان کو یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دو اسے امن کی جگہ۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں جانتے، تو ان میں سے جو نہیں جانتے ان تک کنوے تو کرو تم دین کو۔ کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ کسی کو بغیر وجہ کی اذیت نہ دو۔ کیسے ممکن ہے اس حال میں کہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، نہیں وہ خیال کریں گے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری اور نہ کسی عہد کا، وہ خوش کرتے ہیں تمہیں اپنے منہ سے اور انکار کرتے ہیں یعنی نہیں مانتے ان کے دل، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے بیچ ڈالا ہے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، پھر انہوں نے روکا لوگوں کو اس کے راستے سے، بے شک برا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ نہیں خیال کرتے کسی مومن کے بارے میں کسی رشتہ داری اور نہ کسی عہد کا، اور وہ لوگ ہی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ بھائی ہے تمہارے دین میں، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے عہد کے بعد اور وہ تان کریں تمہارے ساتھ دین میں، تو تم جنگ کرو کفر کے سرداروں کے ساتھ، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں نہیں وہ کوئی اعتبار کرتے ان کی قسموں کا تاکہ وہ
باز آ جائیں۔ کیا تم لڑو گے اس قوم سے جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا اور انہوں نے ابتدا کی تھی لڑائی میں تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، تو کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ بس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم ڈرو اس سے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تم لڑو ان سے کہ عذاب دے اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے اور رسوا کرے انہیں اور وہ مدد کرے تمہاری ان کے خلاف اور شفا دے مومن قوم کے سینوں کو۔ پھر اگین دیکھیں اپنا عمل اپنی جگہ اور پھر فرشتوں سے مدد بعد میں ہے، اور دور کرے گا غصہ ان لوگوں کے دلوں کا، اور رجوع فرماتا ہے اللہ اس پر جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تو خوب علم اور بہت حکمت والا ہے۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی نہیں معلوم کہ اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا اور نہیں انہوں نے بنایا اللہ کے سوا اور نہ رسول اور اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے علاوہ کوئی دلی دوست، اور اللہ بڑا باخبر ہے اور اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگین ہمارا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ تو کریں گے نا، ایسے کہاں چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک کہ وہ جان نہ لے کہ ہم واقعی اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے سنسیئر ہیں، کہ ہم واقعی صبر کرنے والے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں۔ نہیں تھے حق مشرکوں کا کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو جب تک کہ وہ گواہی دینے والے ہوں اپنے نفسوں پر کفر کی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ در حقیقت آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہ جو ایمان لایا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نہیں وہ ڈرا مگر اللہ سے۔ تو امید ہے یہی لوگ ہیں ان کے لوگ ہیں کہ ہوں گے وہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ کیا بنا لیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس طرح کہ جو کوئی ایمان لائے ہو اللہ اور یوم آخرت پر، یعنی کتنی ہی نیکی کے کام ہو جب تک وہ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اور جہاد کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالی یہ حقوق العباد کام نہ آئیں گے۔ تو ہم اپنا بھی انالیسس کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں نا جو خالی حقوق العباد پہ سارا زور دیتے ہیں، حقوق اللہ پر یا اللہ پر ایمان پر ویسا زور نہیں دیتے۔ تو اللہ ہمیں بیلنس کی توفیق عطا فرما کہ جہاں ایک طرف ایمان ہے حقوق اللہ ہے، وہیں ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا وہ ظالم قوم کو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، وہ زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے ہاں، اور وہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب رحمت کی اپنی طرف سے اور رضامندی کی اور ایسے باغات کی ان کے لیے، ان میں نعمت ہے ہمیشہ رہنے والی، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناؤ اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، اور جو دوستی رکھے گا ان میں سے تم میں سے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ان کو، اور وہ تجارت کے تم ڈرتے ہو ان کے مندہ پڑنے سے، اور وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو انہیں، زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے گا اللہ اپنے حکم کو۔ اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمانی کرنے والی قوم کو۔ اب یہ اتنا نافرمانی کرنے والے لوگوں کو، اب یہ کتنا زیادہ، میں کہتی ہوں کہ ایک سکیری آیت ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنا انالیسس کر لیں کہ جس وقت ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جس طرف ایک طرف یہ ہمارے سارے رشتے بڑے پیارے اور یہ ہمارے گھر اور ہمارے بزنسز، ہماری جاب، ہماری دنیا کے کام ایک طرف، ٹھیک، اور دنیا کے لوگ سارے ایک طرف، جب اللہ کا حکم ورسز یہ ہوتے ہیں تو ہم کس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہماری نماز جا رہی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری دنیا کے کام جو نماز کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بس ابھی ذرا جلدی سے یہ کام کر لوں نا، ابھی ذرا جلدی سے یہ کر لوں، اچھا ذرا یہ شاپنگ ہو جائے، اگر ذرا جلدی سے ہانڈی ہو جائے، ابھی ذرا چلیں بچے کو دیکھنا تو وہ جس کی جینوئن نیڈ ہے تو وہ تو ایک بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے، اسکرول کرنے کے لیے، یا ایک نان ارجنٹ کام جو اس کے بعد بھی ہو جانا تھا اس کو کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈیلے کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، کیونکہ ہم اس دنیا کے سارے سرکل کے اندر اتنا پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس وہی اسکرول کرنے کا جو ہے، ٹک ٹاک کرنے کا، فیس بک کرنے کا، واٹس ایپ کرنے کا، یہ سارے انسٹاگرام کا، ان کا تو ٹائم ہے لیکن ہمارے پاس قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی اسکیری بات کریں کہ پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کوئی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ یقیناً مدد کر چکا ہے اللہ تمہیں بہت سی جگہوں سے، اور حنین کے دن بھی جب خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے۔ اب دیکھیں ایک طرف کیا ہے کہ جب بہت کم ہوتے ہیں تو بھی اللہ پہ بھروسہ ہے، ایک طرف یہ کہ کبھی تم بہت اسٹرانگ اور تمہیں لگ رہا ہو کہ اچھا میں تو بڑا ٹیلنٹڈ اور یہ جاب تو مجھے مل ہی جائے گی اور میرے تو اتنے جاننے والے اور میرے تو اتنے ریلیشنز تھی، تو یہ کہ تمہاری کثرت بھی ہو، تمہارے بڑے کوئی جو ہے نا دنیا کے اندر تمہارے پاس اسباب بھی ہوں، تو یہ نہ کام آئیں گے تمہارے کچھ بھی۔ جیسے حنین کے دن مسلمانوں کو اپنی کثرت کے اوپر بڑا وہ ہو
ہو گیا تھا، زوم ہو گیا تھا، تو انہیں کچھ نہ کام آئے تھے، اور پھر بھی کیا کہ ان کو شکست ملنے لگ گئی تھی، تنگ ہوتی گئی تھی زمین تم پر، اس کے باوجود کہ وہ فراخ تھی، پھر تم لوٹے تھے پیٹ پھیر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اپنی سکینت، یعنی جب مسلمان کبھی سلپ بھی ہو جاتے ہیں، اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سلپ ہونے کے باوجود بھی آپ کو تھام لیتا ہے، پھر بھی آپ پر اپنی سکینت نازل کرتا ہے اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور اس نے نازل کیے ایسے لشکر کہ نہیں تم دیکھتے تھے انہیں، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ پھر رجوع کرے گا اللہ اس کے بعد جس پر وہ چاہے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، در حقیقت مشرکین ناپاک ہیں تو وہ نہ قریب جائیں مسجد حرام کی، یعنی ان کے دل میں اسپرچل ناپاکی ہے نا، اپنے اس سال کے بعد۔ اگر تمہیں ڈر ہوگا مفلسی کا کہ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر حج کے وقت کیا ہوگا، اور خانہ کعبہ سے جو سارا ٹریڈ ہوتا تھا وہ کیا ہوا ہے، تو پھر اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا تو عنقریب غنی کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فضل سے۔ اب مجھے بتائیں کون سے مشرک جاتے ہیں، کون سے اس طرح حج کا ٹریڈ فیسٹیول جو پہلے مکہ میں ہوا کرتا تھا سارے کے سارے مشرکین کے ساتھ، وہ کہاں ہوتا ہے؟ لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو غنی نہیں کر دیا اپنے فضل سے؟ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی ناپسندیدہ چیز بھی چھوڑتے ہیں، چاہے اس میں ہمارا مانیٹری نقصان بھی ہو رہا ہو، تو کوئی ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے مفلسی کا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی کر سکتا ہے اپنے فضل سے جس کو اس نے چاہا، اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ تم قتال کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لے کے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، نہ وہ حرام سمجھتے ہیں جسے حرام ٹھہرایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ وہ اختیار کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یہاں تک کہ وہ دیے جزیہ، اور اپنے ہاتھ سے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ کیسی شرک والی بات، یہ ان کی بات ہے ان کے منہوں کی، اور وہ مشابہت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شرک میں مشابہ ہے نا ان لوگوں کی باتوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، یعنی چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، کر تو سارے کے سارے شرک رہے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ مشابہت رکھتے ہیں ان لوگوں کی بات سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے۔ غارت کرے اللہ ان کے اعمال، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، انہوں نے بلا لیا اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب۔ اب دیکھیں ہمارے لیے بیگین کتنی وہ ہے کہ کوئی عالم کتنے ہی درجے کا ہو جائے وہ اللہ کے برابر نہیں ہے کہ وہ ہماری حاجات پوری کرتا ہے، ہمارے سے مشکلیں ہٹاتا ہے، یا کوئی بھی درویش یا کوئی بھی ولی اللہ کے جو پہلے نیک لوگ گزر سکتے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے اللہ کے سوا کہ ہم سے ان سے دعائیں مانگیں، ان کو مشکل کشا یا اپنا حاجت روا سمجھیں۔ اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ نہیں تھے وہ حکم دیتے مگر یہ کہ عبادت کریں ایک معبود کی، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اور انکار کرتا ہے اللہ مگر یہ کہ وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، اور اگرچہ ناپسند کرے کافر۔ اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے اس کے سب دینوں پر، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرکین ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک سے بہت سے علماء اور درویشوں میں سے یقیناً کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو خوشخبری سنا دیں انہیں دردناک عذاب کی۔ اب دیکھیں اس چیز سے بھی ہم وہ ہو جائیں، باخبر ہو جائیں کہ کہیں ہم اللہ کے دین پر علم والے یا درویش ہیں تو یہ بھی وہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے گارنٹی ہم جنت میں جانے والے ہیں، پھر بھی ہمیں برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور اگین جو ہمارے پاس سونا اور چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ سے بھی ہم بے خبر نہ ہو، کیوں کیا عذاب ہوگا اگر نہیں دیں گے؟ جس دن تپایا جائے گا سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا ان سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا تم یہ جمع کر کے رکھا کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے تو تم مزہ چکھو جو تھے تم جمع کرتے۔ بے شک شمار مہینوں کا اللہ کے نزدیک 12 مہینے اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تم نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر، اور لڑو مشرکوں سے اکٹھے ہو کر جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کتنی زیادہ ان اللہ مع المتقین بات ہے، کتنا ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس کی پریزنس کا احساس ہونا چاہیے، میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مسلسل ریکارڈنگ ہو رہی ہے میری، اللہ تعالیٰ میری مسلسل چیزیں لکھ رہا ہے، تو مجھے کس طرح گناہ چھوڑ دینے چاہیے اور کس طرح نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہیے۔ در حقیقت مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے، کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال، تاکہ وہ پورا کریں گنتی ان مہینوں کی جو حرام ٹھہرائے گئے تھے اللہ نے، تو وہ حلال کر دیتے ہیں جس کو حرام کیا اللہ نے، اور مزین کر دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے کسی حکم
کام کا وہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو ہمیں سستی ہونے لگتی ہے اس کام میں. کیا تم خوش ہو گئے دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ مطلب دنیا کے کام تو ہمیں بہت آسان لگتے ہیں اس کی انجوائمنٹ, لیکن آخرت کے لیے کام ہمیں مشکل لگتا ہے. بس نہیں ہے دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. اگر نہیں تم نکلو گے تو وہ عذاب دے گا تمہیں, دردناک عذاب, اور بدل نکل لے آئے گا کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ, اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی, اور اللہ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. اگر نہ مدد کرو گے اس کی تو یقیناً مدد کر چکا ہے اللہ اس کی, جب نکال دیا تھا اسے اس لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. وہ دوسرا تھا دو میں سے جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے نہ غم کرو بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے, اس کے دین کا کام نہیں کریں گے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی جب وہ غار میں تھے اور مشرکین بالکل ان کے پاس پہنچ گئے تھے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینت اس پر اور قوت دی اسے اپنے لشکروں سے. نہیں دیکھا کرتے تھے تم انہیں, اور کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا نیچی, اور اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہے, اور اللہ خوب غالب بہت حکمت والا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو خواہ بھاری, تھوڑا عمل کر سکو زیادہ کر سکو, کوشش کرو اللہ کے راستے میں, اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. اگر ہوتا مال جلدی مل جانے والا اور سفر درمیانہ, یعنی اللہ کا اگر حکم آسان ہوتا تو یہ ضرور پیروی کرنے لگتے, اور لیکن اگر دور ہو گئی ان پر مسافت, مشکل عمل آ گیا, مشکل حکم ہے, تو ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور نکلتے. اب دیکھیں ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہانے کرتے ہیں, نہیں یہ وجہ ہو گئی تھی, نہیں یہ ہو گئی تھی, جو ہمیں دل میں پتہ ہے. اگین یہ کسی پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کرا اور وہ یہ عمل نہیں کرا, یہ ہمارے لیے ہم اپنا انالیسس کریں ہم کتنے بہانے بناتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کے, اور کتنے ہم واقعی مطلب حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ کام کرنا اور ہم نہیں کام کر پاتے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے. تو اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور ہم نکلتے تمہارے ساتھ. وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. معاف کر دیا اللہ نے آپ کو, کیوں اجازت دیا آپ نے ان کو, حتیٰ کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر, یعنی وہ ایکسکیوزز نہیں کرتے, وہ اللہ کے راستے میں کبھی بھی جہاد کے لیے اس کے حکم ماننے کے لیے تیار ہیں, اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, اور اللہ خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو. بے شک صرف اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور بے شک اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل, تو اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں. اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو ضرور تیاری کرتے اس کے لیے کچھ سامان, اور لیکن ناپسند کر لیا اللہ نے ان کے اٹھنے کو, تو وہ سست کر دیا انہیں, اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہنے والے ہو جاؤ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. یہ بھی اتنا میں کہتی ہوں کہ اسکیری ساؤنڈ ٹریک, اور جو ہے نا ایک مطلب وہ والی بات ہے غم والی, یا آپ کہیں کہ ڈرا دینے والی, کہ کہیں جب ہم سے کوئی نیکی کا کام چھوٹ جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ناپسند کر لیا کہ ہم یہ نیکی کا کام نہ کرو, اور ہمیں سست کر دیا کیونکہ پہلے کو برے عمل کیے تھے تو اس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے نیکی کی توفیق ہی چھین دی, اور یہ کہا کہ تم بیٹھے رہو تمہیں نہیں توفیق ملے گی نیک کام کی. اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق میں بڑھا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کہ ہم سست نہ ہو جائیں اور ہم نیکی کے کام سے پیچھے نہ رہ جائیں. اور اگر تم وہ نکلتے اس میں تو نہ اضافہ کرتے تمہیں مگر خرابی میں, اور ضرور بھاگ کھڑے ہوتے تمہارے درمیان سے چاہتے ہوئے تم میں سے فتنہ. اور اگر تم کان لگا کر سننے والے ہیں ان باتوں کو, اور اللہ خوب جاننے والا ہے ان ظالموں کو, بلا شبہ یقیناً انہوں نے چاہا فتنہ ڈالنا اس سے پہلے بھی, اور الٹ پلٹ کر دیے گئے آپ کے لیے کئی معاملات, یہاں تک کہ آ گیا حق اور غالب ہو گیا اللہ کا حکم, حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے ہی کیوں نہ ہو. اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اجازت دے دیجئے مجھے اور نہ فتنے میں ڈالیے مجھے, یعنی مجھے جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجئے. سنو فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں, اور بے شک جہنم یقیناً گھرنے والی ہے کافروں کو. اگر پہنچتی آپ کو کوئی بھلائی تو وہ بری لگتی ہے انہیں, اگر پہنچتی آپ کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے احتیاط پکڑ لی اپنے معاملے میں, شکر ہے ہم نہیں گئے ان کے ساتھ مسلمانوں کے پہلے سے ہی. اور وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں. کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچائے گا ہمیں کوئی نقصان مگر وہ جو لکھ دیا ہے ہمیں اللہ نے. یا اللہ ہمیں اس کا یقین آ جائے کہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے, اللہ ہمارا مولا ہے ہمارا ولی ہے, اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے, اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کرے سب ایمان والے. کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرے ہمارے معاملے میں مگر دو بھلائیوں کا, یعنی اگر ہمیں شکست بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے, اس میں ہمارے لیے صبر پہ اجر ہے, اور اگر ہمیں فتح ملتی ہے تو شکر پہ اجر ہے. اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے حق میں کہ پہنچائے اللہ تمہیں عذاب اپنی
طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، تو تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے۔ اگین اپنی نیتوں یا اپنے ایمان کا انالیسس کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے بہت زیادہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو کیونکہ ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے۔ بے شک تم ہو نافرمان قوم، اور نہیں مانے ہوئی ان سے کوئی چیز کے قبول کیے جائیں ان سے ان کے صدقات، مگر یہ کہ بلا شبہ انہوں نے کفر کیا۔ دلوں کا جائزہ لے لیں، کس وجہ، کس نیت کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں۔ بلا شبہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر اس حال میں کہ وہ سستی کرتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اور نہیں وہ خرچ کرتے اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ ہمارے خرچ کرنے کا کیا حال ہے؟ چنانچہ نہ حیرت میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، ترقی چاہتا ہے اللہ کہ وہ عذاب دے انہیں اس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں، اور نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک وہ یقیناً تم میں سے ہیں، حالانکہ نہیں ہے وہ تم میں سے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں۔ اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ یا غارے یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو ضرور لوٹ جائیں اس کی طرف، اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں۔ اور ان میں سے وہ جو تان کرتے ہیں آپ پر صدقات کے بارے میں، پھر اگر وہ دیے جائیں ان میں سے تو وہ راضی ہو جائیں، اگر نہ دیے جائیں اس میں سے تو اس وقت وہ ناراض ہو جائیں۔ بس ان کو صرف اپنا مقصد جو ہے نا ان کے سامنے ہے، اپنا فائدہ۔ اور اگر بے شک وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اس کے رسول نے، تو وہ کہتے کافی ہے ہمیں اللہ، ان قریب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ در حقیقت صدقات زکوٰۃ تو صرف محتاجوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جو الفت میں ڈالنی مقصود ہو ان کے دلوں میں، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور تاوان یعنی قرض ادا کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے۔ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم والا اور بہت باحکمت ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات پر ایمان لے آتے ہیں، ہر ایک کی بات سن کر اعتبار کر لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ بھلائی کا کان ہے، یعنی وہ اچھا ہے تمہارے لیے کہ وہ ہر ایک کی بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں اور تمہاری نیتوں پر شک نہیں کرتے۔ وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں کی باتوں پر، وہ تم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لے کے آنے والے ہیں تم میں سے۔ اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے ساتھ تاکہ تمہارے سامنے، تاکہ وہ راضی کرے تمہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کریں اسے، یعنی کہ لوگوں کے خوف سے ان کے سامنے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، زیادہ حقدار یہ کہ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ سچے ایمان والے ہو جاؤ اگر وہ ہیں ایمان لانے والے۔ کیا نہیں انہوں نے جانا کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل کر دی جائے ان مسلمانوں کو کوئی صورت تو جو خبر دے دے انہیں اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے۔ کہہ دیجئے تم مذاق اڑا لو، بے شک اللہ نکالنے والا ہے، یعنی ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے در حقیقت ہم تھے شغل کی بات کرنے والے، ہم تو مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کھیل کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اب مت عذر پیش کرو، یقیناً تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تو تم میں سے تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو اس کی وجہ سے کہ بے شک وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض میں سے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں نیکی سے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ اب اگین یہ جو منافقین کے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کے جو کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں، ہم دیکھ لیں کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اس نے بھی بھلا دیا انہیں۔ اگین کتنی سکیری بات ہے، ہم نے کہیں اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی یاد سے منہ تو نہیں موڑ دیا، کیونکہ یہ تو پھر ایسے کہ جیسے اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا، پھر ہماری کون مدد کرے گا اگر اللہ نے ہمیں بھلا دیا؟ بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کافروں سے کہ جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، جو کافی ہے انہیں، اور لعنت کی اللہ نے ان پر، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے آئے تھے، وہ زیادہ سخت تھے تم سے قوت میں، زیادہ تھے مال اور اولاد میں، تو وہ فائدہ حاصل کر چکے اپنے حصے کا، پھر تم نے فائدہ حاصل کیا اپنے حصے کا، جس طرح فائدہ حاصل کیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے، اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے لیے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر
ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، مدین والے اور الٹی ہوئی بستیاں آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، بس نہیں ہے اللہ ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کی، یعنی ہمیں ایسے ایمان والوں کے ساتھ جوڑ کے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہ کیا اعمال کرتے ہیں، اپنا سیلف انالیسس کریں۔ وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، روکتے ہیں برائی سے، قائم کرتے ہیں نماز، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں کہ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر ان کا اللہ، بے شک اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور پاکیزہ مکانوں کا، ہمیشگی کے باغات میں، اور خوشنودی اللہ کی طرف سے سب سے بڑھ کر ہوگی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، اور سختی کیجئے ان پر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں کہی انہوں نے کوئی بات، یعنی بات کہتے بھی ہیں اللہ کی منافقت کی اور اس کے بعد سے پھر جاتے ہیں اللہ کے، یقیناً وہ کہہ چکے ہیں کفر کی بات، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو نہیں وہ حاصل کر سکے، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا مگر یہ کہ وہ غنی کر دیے گا، اللہ نے غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، اور اگر یہ سب توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو عذاب دے گا اللہ ان کو دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہ ہوگا ان کا کوئی زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اور مجھ سے کوئی ایسا بھی ہے کہ عہد کیا اللہ سے، البتہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل یعنی مال میں سے تو ضرور ہم صدقہ کریں گے اس میں سے، اور البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے نیکیوں میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ یہ مشکل ہٹا لے بس ہم میں سے، بس یہ والی اللہ تعالیٰ میرا کام ہو جائے نا، یہ والی چیز مجھے مل جائے بس، پھر تو میں ضرور آپ کی راہ میں خرچ کروں گا اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اللہ نے دیا اسے اپنے فضل میں سے تو وہ کیا کرتے ہیں، بخیلی کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پھر اطاعت نہیں کرتے، منہ پھیر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنے عہد سے، اس حال میں کہ وہ روگردانی کرنے والے ہیں، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ تو اس نے سزا دی انہیں، ان کے نفاق ڈال دیا ان کے دلوں میں اس دن تک جب تک کہ وہ ملیں گے اس سے، اس وجہ سے جو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کی، اس میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے، اور اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا نہیں انہیں معلوم ہوا کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے راز اور ان کی سرگوشی، اور یقیناً اللہ خوب علم والا ہے غیب کی باتوں سے۔ جو لوگ طعن کرتے ہیں خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر، ایمان والوں میں سے، ان کے صدقات میں سے، اور ان پر جو نہیں پاتے سوائے اپنی محنت مزدوری، پس وہ مذاق کرتے ہیں ان سے، تو مذاق کیا اللہ نے ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ بھی ابھی پیچھے ہم جو بات کر رہے تھے نا، وہ ولی کے تھوڑا بھی عمل ہوگا لیکن خالص نیت کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہو جائے گا۔ تو اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات کے لیے اور جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہا تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دن کی اجرت جو ہے، جو انہوں نے سارا دن کھیتی کی تھی اس کی جو اجرت تھی، وہ ایک مٹھی بھر کھجور بھی لے کر آ گئے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سارے جو مال جو جمع کر رہے تھے وہ جہاد کے لیے اس پر پھیلا دی تھی، وہ کہا تھا اس سے سارے میں برکت ہو جائے گی، کیونکہ ان کا یہ تھوڑا سا جو عمل تھا وہ بھی اتنا خالص نیت کے ساتھ تھا کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول تھا۔ اور جو منافقین کا تھا ان کا کیا حال تھا، یہ ان چند سینٹ سے کیا ہوگا، یہ 25 سینٹ یہ بندہ خرچ کر رہا ہے، یہ 5 سینٹ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اتنی سی کوشش، اتنی سی، یہ کیا یہ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا یہ تو 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، یہ کیا تو تراوی کے اوپر آتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا کڑا سیلف انالیسس کرنے والے ہوں اور یہ سوچنے والے ہوں کہ ہمیں کیا پتہ اس شخص کا کوئی تھوڑا سا عمل بھی کتنے خلوص کے ساتھ ہو اللہ کے لیے کتنا وہ قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہمیں نہیں پتہ۔ سارا دن اس نے اجرت کی، اس نے کس محنت کی، سارا دن اپنی جو جاب کی وہ کس خلوص سے نیت سے کی، اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا اجر ہو، جو ہم پوری کی پوری تراویح اور پوری کے پورے دورہ قرآن پڑھیں اور ہمارا ضائع ہو جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھ اس سے کہ ہم کسی دوسرے کو نیچا سمجھیں، اور اس سے بھی محفوظ رکھ کے جو ہم بہت بھی خرچ کریں تو ہماری نیت میں کھوٹ ہو، بلکہ تھوڑا بھی کریں لیکن یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ خالص نیت سے کریں۔ بخشش مانگیے ان کے لیے یا نہ بخشش مانگے ان کے لیے برابر ہے، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ خوش ہوئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ سے اور اس کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے اللہ کے راستے میں، اور انہوں نے کہا مت نکلو گرمی میں، کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ اللہ کے راستے میں چلنے کی، کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے اتنا اللہ کا دین سمجھنے کی کوشش کر کے، اور کیا ضرورت ہے دورہ قرآن اٹینڈ کرنے کی۔ کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے حرارت میں، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ کیا ضرورت ہے حجاب لینے کی، ہے کہ اب تو ہم امریکہ میں رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسے ہی جو لوگ ہمیں انفیریئر سمجھتے ہیں۔
بس چاہیے کہ وہ ہنسیں کم، بہت کم، اور چاہیے کہ روئیں بہت زیادہ، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ بس اگر واپس لے آئے آپ کو اللہ کسی گروہ کی طرف ان منافقوں میں سے، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جنگ میں نکلنے کی، یعنی کہ پہلی جنگ میں جو مشکل تھی اس میں تو انہوں نے فائٹ نہیں کیا، اب جو آسان والی جنگ ہے جس میں بہت مال غنیمت کے ملنے کا چانسز ہیں، اب وہ آپ سے اجازت مانگے تو کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز نہیں تم لڑو گے میرے ساتھ مل کر کسی دشمن کو، بے شک تم راضی ہوئے بیٹھ رہنے پر پہلی مرتبہ تو بیٹھے رہو اب بھی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اگین دیکھیں کتنی سکیری بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے تو سیکنڈ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے۔ اور نہ نماز پڑھنا جنازے کی کسی ایک پر ان میں سے جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ کھڑے ہونا ان کی قبر پر، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے تو اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے، اور نہ بھلے لگیں آپ کو ان کے مال ان کی اولاد، در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ عذاب دے انہیں اس کے ذریعے سے دنیا میں، اور وہ نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ اور جب نازل کی جاتی ہے ان کی طرف کوئی صورت کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حیثیت والے ان میں سے، اور کہتے ہیں چھوڑ دو ہمیں، ہم ہو جائیں بیٹھ رہنے والوں میں سے، یعنی ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح قرآن نہ سیکھنا پڑے، کسی طرح نیکی کا کام نہ کرنا پڑے، کسی طرح جہاد میں نہ جانا پڑے۔ وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی ان کے دلوں پر بس وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے راہ میں کوشش کرنے والے اور نہ کوشش کرنے والوں کو برابر نہیں کر دے گا۔ یا اللہ ہمیں اپنی بہترین کوششیں آخرت کے لیے کرنے والا اور بہترین اعمال کرنے والا بنا دے۔ تیار کی ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آئے بہانے لے کر دیہاتیوں میں سے تاکہ اجازت دے جائے ان کو، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب، نہیں ہے کمزوروں پر نہ مریضوں پر، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں کوئی حرج، جبکہ وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی اعتراض کا راستہ، اور اللہ تو بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جس کے پاس کوئی جینوین ایکسکیوز ہے، کوئی جینوین ریزن ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ کسی نیکی کا کام نہ کر پائے، تراویح نہ پڑھے، قرآن نہ سیکھے، یا اس کے پاس واقعی جینوینلی ٹائم نہیں ہے، یا جینوینلی وہ چاہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یا جینوینلی روزے رکھنا چاہتا ہے پر وہ رکھ نہیں پاتا، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ ان لوگوں پر جو کہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ آپ سوار کریں انہیں، تو آپ نہیں پاتے، آپ نے کہا کہ میں نہیں پاتا وہ جو کہ میں سوار کروں، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں جہاد میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس تو سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں۔ تو وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں آنسوؤں سے، اس غم میں کہ وہ نہیں پاتے وہ جو خرچ کرتے ہیں۔ اگین اتنا بیوٹیفل ساؤنڈ ٹریک ہے، میں کہتی ہوں ہماری ساری کی ساری میں کہتی ہوں زندگی کے لیے کہ ہم کوئی نیکی کا کام نہ بھی کر پا رہے ہو نا، تو ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے نا، تو ہمارے دل کا یہ حال ہو کہ ہمارے دل ایسے غمگین ہو رہے ہوں کہ اللہ مجھے اس نیکی کی توفیق مل ہی نہیں رہی، مجھ سے یہ کام ہو ہی نہیں پا رہا، میں چاہتا ہوں یہ کام کرنا، میرے پاس یا اللہ رزق ہے ہی نہیں کہ میں خرچ کروں، یا میں یہ نیکی کا کام کرنا، میں مسلسل نمازیں فرسٹ ٹائم میں پڑھنا، میں تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہو ہی نہیں رہا، یا اللہ یہ بچوں کے ساتھ بے وجہ غصہ کر دینا چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر، یا کسی کی غیبت کر لینا، اس سے میں روک ہی نہیں چک رہی اللہ۔ تو جو ایٹ لیسٹ دل چلے، آنکھیں نہ بھی غم بہا رہی ہوں، آنکھیں نہ بھی بہہ رہی ہوں، اس حالت درجے پہ جو صحابہ کا درجہ تھا اس پر نہ بھی پہنچے، ایٹ لیسٹ دل تو غمگین ہو کہ اللہ میں یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں مجھ سے یہ ہو ہی نہیں رہی، اللہ ہمارے دلوں کو ایسا خوبصورت بنا دے یہ جو نیکی کا کام چھوٹ بھی جائے اس پر ہم ایسے غمگین ہو۔ بے شک صرف اعتراض کا راستہ تو لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ ہو جائے پیچھے والی عورتوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی ان کے دلوں پر اللہ نے، بس وہ نہیں جانتے۔ اے میرے مولا کہ اے ہمارے مولا ہمارا پڑھنا سیکھنا، اس کو سکھانا، اس قرآن کو رمضان کے اندر، رمضان کے بعد اس کو قبول فرما لے اللہ۔ یہ جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو کسی کام کی نہیں ہیں اللہ، ان پر جو ہماری غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اس پر ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ رمضان کا 1/3 عشرہ ہونے کو ہے لیکن ہم نے جو ہے نا جو اس کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، نہ روزوں کا، نہ قرآن کا، نہ تراویح کا، یا اللہ یہ جتنی عبادات ہیں اس کا ہم نے ویسا حق نہیں ادا کیا یا اللہ، نہ ہم نے ہاتھوں
ہاتھوں سے ویسے عمل کیا، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ زبان سے ویسے عمل کیا، بلکہ ہمارے ہاتھ پاؤں اور کان اور آنکھیں اور زبان تو گناہوں میں ہی پڑے رہے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں۔ آپ نے تو مشرکین کے لیے بھی کہا تھا نا کہ اگر وہ باز آ جائیں اور توبہ کریں تو آپ ان کو بھی بخش دیں گے۔ اللہ ہمیں بخش دے میرے مالک۔ ہم تو کہیں زیادہ، میں کہتی ہوں اپنا انالیسس کریں تو ہم کہیں زیادہ منافقین کے جیسے حالات کے قریب ہیں کہ ہم تو بیٹھے رہنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، سستی کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں، نماز سے بھی اور باقی نیکی کے کاموں میں سے بھی ہے میرے مالک۔ ہمیں بیٹھ رہنے والوں میں سے نہ بنانا یا اللہ۔ ہمیں اپنے پاس سے وہ توفیق دے دے کہ ہم بھاگ بھاگ کر ایسے کام کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے پاس سے ثابت قدم بنا دے، ہمیں اپنے پاس سے ذکر کرنے والا، صبر کرنے والا، اپنے راہ میں کوشش کرنے والوں میں سے بنا دے اللہ، جو بھاگ کر دوڑ کر آپ کے دین کی طرف، آپ کی نیکیوں کے کام کی طرف آتے ہیں اللہ۔ اور ہمیں اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنے تھوڑے سے اعمال بھی ہوں لیکن ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنانا، اور کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرنے والا بنانا یا اللہ۔ ہمیں ویسا بنا دے جیسا کہ آپ کو پسند، جیسے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ۔ ہمیں ہر وہ خیر عطا کر دیں جس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا، اور ہر اس شے سے پناہ ہم آپ سے مانگتے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی تھی اللہ۔ ہر جو چیز ہمیں جنت سے قریب کرے اس کی ہمیں توفیق دے دے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں جہنم سے قریب کرے اس سے ہمیں بچا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔